يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپک سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی مجموعہ سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3024۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین کہنے لگے اس کے لیے جنازے کا وزن کم بنی قریض میں انصاف کا فیصلہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3025۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کو کوئی شے پسند نہیں ہے۔ جب ہم اپنے گھر واپس جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس حالت میں رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو خلوت میں تو تم سے ضرور فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ تم کو اپنے پردوں سے ڈھانپ لیتے ہر وقت، لیکن یہ کوئی وقت ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3026۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض صحابی نے پانی کو دیکھا تو نہ پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں ٹھہرو۔ راوی کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، فرمایا بسم اللہ وضو کرو۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ رہا ہے اور صحابہ لگاتار وضو کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے آخری صحابی نے وضو فرمایا۔ حضرت ثابت کا قول ہے میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی وہ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا تقریباً 70 آدمی۔ ایک اور حدیث ہے 3028۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت اس کی مسافت اتنی ہے کہ کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3030۔ حضرت قتادہ فرماتے ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی حدیث بیان نہ کروں جو حدیث تم میرے بعد کسی سے سننے والے نہیں پاؤ گے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، ایک علم کا اٹھنا، دوسرا جہالت کا عام ہونا، تیسرا شراب کا پیا جانا، چوتھا زنا کا عام ہونا، 5 مردوں کا کم ہونا، 6 عورتوں کی کثرت ہونا، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی ذمہ داری ایک مرد کے ذمہ ہوگی۔ ایک اور حدیث 3031۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی پشت پہ پچھا لگوایا کسی تکلیف کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ ایک اور حدیث 3032۔ حضرت ثابت و قتادہ و عیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب جب حرام کی گئی تو اس دن 11 مرد حضرات کو شراب پلا رہا تھا، مجھے حکم دیا گیا تو میں نے اسے بہا دیا، لوگوں نے اپنے برتنوں میں جو شراب تھی وہ بھی بہا دی، اتنی شراب ہوئی کہ قریب تھا کہ گلیوں سے شراب کی بدبو کی وجہ سے گلیاں بند ہو جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں شراب خشک و تازہ کھجوروں کو ملا کے بنتی تھی۔ اس کی حرمت نازل ہونے کے بعد ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میرے پاس یتیم کا مال ہے، میں نے اس کے بدلے شراب خریدی ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کو فروخت کر کے یتیم کو اس کا مال واپس کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل یہود کو ہلاک کرے، اس پہ چربی حرام کی گئی تھی تو انہوں نے اسے فروخت کیا اور اس کی کمائی کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک اور حدیث ہے 3034۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ عقل اور ارینیہ کے کچھ لوگ آئے، حضرت معمر فرماتے ہیں وہ اسلام کے ساتھ آئے، اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے ذکر کیا کہ وہ گاؤں کے رہنے والے اور شہری نہیں ہیں،
مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کے پاس جانے کا حکم دیا اور انہیں اونٹ چرانے کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مدینے سے نکلے، انہوں نے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور چلے۔ وہ ایک گرم جگہ میں آئے، وہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔ انہوں نے چراوے کو قتل کیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں بھیجا، انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے اور انہیں سورج کی گرمی میں ڈال دیا، انہیں پتھر مارے گئے یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ آیت ان کے متعلق نازل ہوئی، ان کو جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، آخری آیت تک۔ ایک اور حدیث ہے 3035، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت مبارک نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پہلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے۔ سورہ فتح نمبر 2۔ مقام حدیبیہ سے لوٹتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ آیت نازل ہوئی، جو کچھ زمین میں ہے اس سے زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بے شک اللہ نے واضح کر دیا کہ آپ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، مومن مرد وہ عورت کو داخل کیا جائے گا یہاں تک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3036، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی اے اللہ کے نبی، کافروں کو قیامت کے دن چہرے کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ ذات جس نے ان کو دنیا میں قدموں کے بل چلایا ہے وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں پہ چلائے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیوں نہیں، ہمارے رب کی عزت کی قسم۔ ایک اور حدیث ہے 3037، حضرت قتادہ فرماتے میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسے کرتے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا آپ کی رات لمبی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3038، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کی دونوں رگوں دونوں کندھوں کے درمیان پچھے لگوائے۔ ایک اور حدیث ہے 3039، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کے محبت نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے 3040، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیہ سے نکاح کیا، آپ کو آزاد کرانا آپ کا حق مہر بنایا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 3042، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لگاتار روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میری ہیئت پہ نہیں ہو، میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ کھلایا جاتا ہوں اور پلایا جاتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3043، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بے شک ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارو، تو انہوں نے اس کو 40 چھتر مارے۔ پھر اسی طرح ایک بندے کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اس حال میں کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسی کی مثال کو مروائے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی تھی، اس سلسلے میں آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کم از کم حد 80 کوڑے مقرر فرمائے، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 80 کوڑے لگوائے۔ ایک اور حدیث ہے 3044، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو ضرور بضرور جہنم میں رکھا جائے گا گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے، پھر اللہ عز و جل ان کو اپنی رحمت سے سفارش کرنے والوں کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا، ان کو جہنمی کہا جائے گا۔
ایک اور حدیث ہے 3045 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفیں درست کیا کرو، بے شک صف کا سیدھا کرنا یہ نماز کے مکمل ہونے سے۔ ایک اور حدیث ہے 3046 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس بات میں خوشی محسوس کرتا کہ اس کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور اس کو پہلے جیسی 10 گنا زیادہ مراد حاصل ہوں، سوائے شہید کے شہید چاہے گا کاش اس کو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے اور وہ اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ قتل کیا جائے، اس کے لیے کہ وہ اس کی فضیلت کو دیکھ چکا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3047 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ رکوع کے بعد نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 3048 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے راستے میں ایک درخت تھا، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، ایک آدمی آیا اور اس نے اسے راستے سے ہٹایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے جنت میں اس درخت کے سائے میں آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 3049 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی، ایک دن جو کی روٹی اور بدبودار چربی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محمد کے پاس گندم یا کھجور کے سان نے صبح نہیں کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا مبارک یہودی کے پاس گروی کے طور پہ رکھی ہوئی تھی، مدینہ شریف میں اس سے گندم لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر اسے چھڑانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک اور حدیث ہے 3050 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور یہ حدیث میرے بعد تم کسی سے بھی نہیں سنو گے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کھلم کھلا پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ کہ ایک مرد 50 عورتوں کے لیے ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3051 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے بیٹے کے پاس مال کی ایک وادی ہو تو وہ دوسرے کی تلاش میں ہوگا، اور اس کے پاس 2 ہوں تو وہ ضرور تیسری کی تلاش میں وہ فکر میں ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی شے نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ سے اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3052 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا، وہ پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے اگر ہمارے رب کے پاس شفاعت کی جائے تاکہ ہم اس جگہ سے راحت حاصل کریں گے، وہ چلیں گے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اے آدم آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے، آپ کے لیے فرشتوں کو سجدہ کروایا ہے، آپ کو ہر شے کے نام سکھائے، آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں تاکہ ہم اس جگہ سے راحت حاصل کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ اس غلطی کا ذکر کریں گے جو آپ نے درخت کھانے کی وجہ سے کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے تم لوگ نوح کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول تھے جن کو اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت انس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی فرمائیں گے یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ بھی اپنی غلطی کا ذکر کریں گے جو آپ نے اپنے رب سے سوال کیا تھا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، آپ فرمائیں گے تم حضرت ابراہیم اللہ کے دوست کے پاس چلے جاؤ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ اپنے 3 جھوٹ کا ذکر کریں گے۔ ایک، جب آپ نے بتوں کو توڑا تھا انہوں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا اس بڑے نے کیا ہے۔ دوسرا، میں بیمار ہوں۔ تیسرا، جس وقت آپ ظالم بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی بیوی کو پکڑا تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے اور میں اس کا بھائی ہوں اللہ کی کتاب کے مطابق، حالانکہ روئے زمین میں ہمارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے
तुम मूसा के पास चले जाओ क्योंकि इनसे अल्लाह ने कलाम किया है और आपको तौरात दी है। वो चलेंगे यहाँ तक कि हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। आप भी फरमाएंगे मैं यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आप भी इस गलती का जिक्र करेंगे जो आपको इससे पहले पहुंची थी। आप भी फरमाएंगे तुम ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल की तरफ जाओ क्योंकि वो कलमा अल्लाह है और वो अल्लाह है। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास चल के जाएंगे तो आप भी फरमाएंगे मैं यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपकी उम्मत के पहले और अगले गुनाह माफ़ किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग मेरे पास आएंगे, मैं अपने रब से इजाज़त चाहूँगा तो मुझे इजाज़त मिलेगी। जब मैं अपने रब को देखूंगा तो सिजदे में गिर जाऊंगा। मुझे छोड़ दिया जाएगा जितनी देर अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे छोड़ना चाहेगा। फिर मुझे कहा जाएगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, अर्ज करें आपकी सुनी जाएगी। आप शिफात करें आपकी शिफात कबूल की जाएगी। आप मांगे आपको अता किया जाएगा। मैं अपना सर उठाऊंगा और अपने रब की हम्द करूंगा, ऐसी हम जो मुझे सिखाई गई हो। फिर मैं शिफात करूंगा, मेरे लिए हद मुकर्रर की जाएगी। मैं इनको जहन्नम से निकालूंगा, मैं इनको जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर मैं दोबारा अपने रब की तरफ आऊंगा और जब मैं अपने रब को देखूंगा तो मैं सिजदा करूंगा, मैं अपने रब को पुकारूंगा। मुझे छोड़ दिया जाएगा जितनी देर अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे छोड़ना चाहेगा। फिर मुझे कहा जाएगा मोहम्मद सर उठाओ, अर्ज करो आपकी सुनी जाएगी और शफात करें आपकी शफात कबूल की जाएगी और मांगे आपको अता किया जाएगा। मैं अपना सर उठाऊंगा और अपने रब की सिखाई हुई तारीफ करूंगा। फिर मैं शफात करूंगा तो मेरे लिए एक हद मुकर्रर की जाएगी, इसमें उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर मैं तीसरी मरतबा अपने रब की बारगाह में जाऊंगा। जब मैं अपने रब को देखूंगा तो सिजदा करूंगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा जितनी देर अल्लाह अज़्ज़ा व जल छोड़ना चाहेगा। फिर मुझे कहा जाएगा मोहम्मद उठो, अर्ज करो आपकी सुनी जाएगी और शफात करें आपकी शफात कबूल की जाएगी। मांगे आपको अता किया जाएगा। मैं अपना सर उठाऊंगा, मैं अपने रब की सिखाई हुई तारीफ करूंगा। फिर मैं शफात करूंगा, मेरे लिए एक हद मुकर्रर की जाएगी। मैं इनको जहन्नुम से निकालूंगा और जन्नत में दाखिल करूंगा यहाँ तक कि दोबारा अपने रब की बारगाह में जाऊंगा। चौथी मरतबा कहा जाएगा अर्ज करें, मैं अर्ज करूंगा ए मेरे रब जहन्नुम में कोई बाकी ना रहे मगर जिसको कुरान ने रोक लिया है यानी काफिर। आपको कहा जाएगा उन पे हमेशा रहना वाजिब है। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयत तिलावत की, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पे फाइज फरमाए ये मकाम महमूद है जिसका अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे।